الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، کچھ وقت سے میری گفتگو پر تبصرے جاری ہیں، علماء کر رہے ہیں. یہ جو میں نے کتاب لکھی ہے سنی کتب حدیث کے شیعہ رافضی راوی، یقیناً اس کتاب نے ایک تہلکہ مچا دیا ہے. شرق اور غرب کی مولویت جو ہے، خاص کر بریلویت جو ہے، وہ خاص کر ایک اضطراب کا شکار ہے اور بانت بانت کی بولیاں بول رہے ہیں. تاہم جو اہل علم میرے سامنے آتے ہیں ان کو احتراماً میں جواب ضرور دیتا ہوں. سب سے پہلے میری گفتگو پر جس نے نقد کیا ہے وہ مفتی راشد محبوب صاحب تھے. تو انہوں نے صرف اتنی بات کی نشاندہی کی تھی کہ بدعت صغریٰ اور بدعت کبریٰ والے جو ہیں وہ الگ ہیں. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میں آپ کو وہ بدعتی پیش کر رہا ہوں راوی جو بدعت کبریٰ کا مرتکب ہے، جو یزید کے باپ کو ننگی گالیاں دیا کرتا تھا. تو یہ سب سے بڑی بدعت ہے ہمارے نزدیک، آپ کے نزدیک. تو اس وقت میں نے 700 روایات کے ساتھ اس راوی کو پیش کیا، جریر بن عبد الحمید الضبی. اس پر ایک اور صاحب بولے، مفتی طاہر محمود نقشبندی صاحب، طاہر رضا نقشبندی صاحب غالباً. تو انہوں نے کہا کہ آپ فیضان روافض کا نعرہ نہ لگائیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ روایات ہم نے ان سے لی ہیں. یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ روایات لی ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ ہی کسی میں دم خم ہے. تو میں اتنا عرض کر رہا ہوں کہ اب تیسری شخصیت آئی، کوئی ذوالفقار نامی صاحب ہیں کراچی کے. وہ کود پڑے ہیں اور بڑے تم تراک سے کودے ہیں اور وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ حرف آخر ہیں. تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ علم اور تحقیق کی دنیا میں ان کے دودھ کے دانت بھی نہیں نکلے. بہت دور ہے ان سے یہ تحقیق کا سارا معاملہ. انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے دجل سے کام لیا ہے، فلاں کام لیا ہے، فلاں کام لیا. او بھائی، تحقیق کی بات دلیل سے ہوتی ہے. میں نے جس وقت جریر بن عبد الحمید الضبی کا تعارف کرایا تھا تو ذاتی خیال کی دنیا میں نہیں، یہ کتاب ہے، یہ تہذیب التہذیب ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو خاتم المحدثین سمجھے جاتے ہیں، ان کی کتاب ہے. انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی تھی. اچھا، تو پھر اس پر وہ ذوالفقار صاحب جو ہیں وہ رد عمل دینے آ گئے کہ اصل جو ہے اس سے پیچھے جو ایک کتاب ہے الارشاد، اس میں یہ چیز آئی ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں آئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ذوالفقار صاحب نے علم سونگا ہی نہیں ہے. یہ صرف لوگوں کو بدھو بناتے ہیں. وہاں کراچی والے کے جو میمن شیمن ہیں ان سے چندے چندے بٹورتے ہیں. چلو کھائیں پئیں موج کریں. میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسلم مصدر علم ہے اہل سنت کے ہاں. ہزاروں نہیں لاکھوں علماء اس سے استفادہ کرتے ہیں اور اس کو سند کی حیثیت حاصل ہے. میں نے اس کتاب کا حوالہ دیا ہے، اگر کتاب کا حوالہ غلط ہے تو اس کا میں ذمہ دار ہوں. دوسری بات یہ ہے، انہوں نے ویسے اپنی گفتگو میں 9 جھوٹ بولے ہیں، تو میں سارے جھوٹوں کا نہیں لوں گا جائزہ کیونکہ وقت زیادہ لگ جاتا ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ یہ جو راوی ہیں ضبی جریر بن عبد الحمید، ان کا سن وفات 200 فلاں ہے، سن فلاں ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ اسنین کو میاتین پڑھتے رہے ہیں. 200 سے تو متعلق ہی نہیں ہے، 107 یا 10 میں ان کی ولادت ہے اور 188 میں ان کا وصال ہے. تو جب بندے کا مبلغ علمی اتنا ہو کہ اس کو لفظ پڑھنا نہ آیا اور نہ ہی اس کی مطلب کوئی سباق و سیاق اور ربط کا پتہ چلے تو پھر اس کو علم کے میدان میں نہیں آنا چاہیے. بہرحال دوسری بات انہوں نے یہ کوئی، میں نے کتاب کا حوالہ دیا اور انہوں نے کہا تھا میں نے وہ الارشاد بھی نکالی ہے.
یہ جس وقت ان کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ جو رجالی لوگ ہیں ان کا طرز تکلم کیا ہے اور ان کے سامنے کیا چیز ہوتی ہے، ان کے اعتماد کے ذرائع کیا ہوتے ہیں، اس کو یہ بھی نہیں پتہ۔ اب کہہ رہا ہے کہ جناب اس کا اور اس کا 200 سال کا فاصلہ ہے، تو میں سوالیہ عرض کرتا ہوں محترم، مولانا احمد رضا خان صاحب اور ان راویوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 1100 سال کا فاصلہ، 1200 سال کا فاصلہ۔ تو جب مولانا کسی راوی کو بیان کرتے ہیں تو بولیے خاں یہ مجدد دین و ملت نے کبھی اپنے سے لے کر توڑ راوی تک سند کے اتصال کا اہتمام کیا ہے؟ پورے ذخیرہ علم میں جو آپ نے تحریر کیا ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے، کہیں دکھا دیا جائے کہ اس راوی سے جس کا اس کا نام استعمال کرتے ہیں اس کے سارے معاملات میں کبھی انہوں نے ایک حرف بھی، ایک سطر بھی ایسی لکھی ہے؟ یہ تو پیٹرن ہی غلط ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ ایک کتاب 1000 سال بعد لکھی جائے، 100 سال بعد لکھی جائے، جو اعتماد کا تسلسل پیچھے سے جاری ہے، اسی اعتماد کو علماء نقل کر دیتے ہیں۔ اب پوری رجالی کتابوں کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں کہ جناب والا جس کے بارے میں کوئی رائے دینی ہو تو پہلے وہ سارے اسناد اکٹھے کیے جائیں، ورنہ تو یہ سارا آپ کا علم ہی ضائع ہو جائے گا اور سارا بے اعتماد ہو جائے گا، اس سے اعتماد ہی اٹھ جائے گا۔ اب یہ جو تہذیب ہے، تہذیب و تہذیب ہے، اس میں انہوں نے اس کی پوری ڈیٹیل دی ہے۔ پھر طریقہ کار یہ ہوتا ہے راویوں کا، اپنا محدثین کا یا رجالیوں کا، کہ پہلے اس راوی کا نام لیتے ہیں، ولدیت وغیرہ جو اس کی شناخت ہوتی ہے، پھر اس نے کتنے لوگوں سے روایت کیا ہے ان کا نام لیتے ہیں، وہ معروف نام لیتے ہیں، مضبوط نام لیتے ہیں، تاکہ اس کی ثقافت جو ہے وہ قابل اعتماد ہو سکے۔ پھر اس کے بعد جن لوگوں نے ان سے روایت کیا ہے اس راوی سے، ان کا نام لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد علماء کی آراء بیان کرتے ہیں اس کی ثقافت کے بارے میں یا عدم ثقافت کے بارے میں، تعدیل کے بارے میں یا جرح کے بارے میں۔ یہ ہے ایک طریقہ کار رجالیوں کا، اور ہزاروں کتابیں اس پر مشتمل ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے کہ 16 لاکھ راویان حدیث کا جو پورا بایو ڈیٹا ہے پورے تسلسل کے ساتھ، اگر آپ آج شروع کریں تو کہاں آپ کے پاس اسناد ہوں گی، کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ تو الارشاد ایک کتاب ہے، اور اس میاں جی کو یہ بھی نہیں پتہ کہ صاحب کتاب جو ہوتا ہے وہ جس وقت کتاب لکھتا ہے اور جن کو اپنی کتاب میں لاتا ہے ان پر اعتماد کر کے لاتا ہے۔ تو یہ اعتراض مجھ پر نہیں ہے، یہ حضرت خلیلی پر ہے، جس نے اعتماد کر کے حضرت قتیبہ کے قول کو نقل کیا ہے۔ اور قتیبہ کو چھوٹی شخصیت نہیں ہے مولانا، آپ نے علم پڑھا ہی نہیں ہے، ایسے ہی بولتے رہتے ہیں۔ ویسے بھی آپ کو بولنے کی عادت ہے، چرب زبانی جو ہے وہ آپ کی نیچر ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ نے مجھ پر سوال کیا ہے تو یہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے جناب والا الارشاد۔ وہ کہتے ہیں کہ یعد فی اہل الکوفۃ والرائے، ان کا شمار کوفیوں اور رائے یعنی تہران، ایران سے ان کا تعلق ہے۔ اور تہذیب میں یہ لکھا ہے کہ ان کا مولد جو ہے جہاں یہ پیدا ہوئے وہ اصفہان ہے، تربیت ان کی جو ہے وہ کوفہ میں ہوئی، اور پھر ان کا معاملہ رے تک چلا گیا وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس پر علماء کی آراء دی ہیں، اور یہ لکھا ہے خلیلی نے، یہ لکھا ہے ثقۃ متفق علیہ، ان کی ثقافت متفق علیہ ہے۔ اور میزان والے نے بھی یہی لکھا کہ لال کائی کہتے ہیں کہ اجماع ہے ان کی ثقافت پر۔ اچھا عجیب بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے ان سے انہوں نے صحیحین نے بھی مطلب تخریج کی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ شعبہ اور ثوری سے جو روایات رہ گئی ہیں ان کا استدراک کیا ہے جریر نے، یہ بات اس میں لکھی ہے۔ تو میری جان، پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ قزوین میں داخل ہوئے، اور پھر آگے وہ امام قتیبہ جو شیخ الاسلام ہیں، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ قتیبہ کون ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، جو شیخ الاسلام ہیں اپنے دور کے، اپنی عظمت کے، انہوں نے شیخ الاسلام پر، خلیلی نے شیخ الاسلام پر اعتماد کیا ہے کہ انہوں نے کہا حدثنا جریر الحافظ المقدم
لاکنی سمیتہ یشتم معاویۃ اعلانیۃ، یہ ان کا جملہ انہوں نے نقل کیا ہے۔ اگر مجھ پر دجل کا آپ لگاتے ہو جھوٹا الزام، تو یہ تو میں نے تو یہاں سے لیا ہے۔ دجل ہے تو بھی خلیلی کا ہے، صحت ہے تو بھی خلیلی کی ہے یا قتیبہ کی ہے۔ آپ میں اگر کوئی شرم اور بھرم والی بات ہے تو آپ قتیبہ کی تکذیب کر کے دکھائیں، ان کی ثقاہت پر کوئی نشاندہی کر کے کہیں، کوئی انگلی اٹھا کر دکھائیں، ان کی عدالت پر انگلی اٹھا کر دکھائیں، ان کے معاملہ ان کو ڈسکس کریں۔ مجھے کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ ڈسکس ان کو کریں، کتابیں تمہاری، ائمہ اہل سنت تمہارے، میں نے تو آپ سے لیا ہے یہ سب کچھ، آپ کے گھر سے یہ چوری نکلی ہے، گھر سے تو میں نہیں بنایا۔ مجھ پر تو اعتراض تب ہے، مجھے تو دجل اور فریب کے بارے میں جب کہا جائے کہ میں نے ان کو اپنی ذات کے حوالے سے کہا ہے، بھائی یہ جو کچھ بھی ہے سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ تمہارے اندر لکھا ہوا ہے، تمہارے گھر سے یہ چوری میں نے دیکھی ہے، تو بھائی اپنی منجی کے نیچے ڈنگورا پھیریں مولوی صاحب، پھر میدان میں آئیں۔ اور پھر یاد رکھنا، ہم نے یہ توڑ بھی کر لیا ہے، انشاءاللہ اس پر پھر نشستیں ہوں گی، اور آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ خدا کرے سامنے آ جاؤ، میں سامنے ہوں، آپ میں جرت ہی نہیں ہے۔ کوئی روپوش ہو جاتا ہے مجھے دیکھ کر، کوئی بھاگ جاتا ہے، کوئی ادھر کوئی ادھر، یہ آپ کی کیلیبر ہے، تو آپ میرا سامنا بیچارے کیا کریں گے؟ اگر آپ میں دم خم ہوتا علمی، تو فیض عرفان ابی طالب علیہ السلام تمہارے ضمیروں کو جھنجھوڑ رہی ہے، کسی ایک سطر کا تو جواب دیتے نہیں، ہمت ہی نہیں ہے۔ اور اگر دم خم ہوتا تو اس کے بعد انوار الثقلین آئی ہے، اس کا کوئی جواب دیتے۔ دم خم ہوتا تو یہ اس کتاب کا آپ رد لکھیں، راوی نہ پوچھیں۔ راویوں کی طرف آپ آئے تو 60,000 راوی ہیں، روافض، غالی شیعہ اور سادہ شیعہ، جن سے آپ نے فیض لیا ہے۔ آپ کو اس بات پر بڑی تکلیف ہے کہ میں فیضان کہہ رہا ہوں، یہ صرف لفظی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے، سرکار ابو طالب علیہ السلام کی برکت سے آپ کو اتنا مواد پیش کر دوں گا کہ آپ جو رنگ برنگی پگڑیاں پہنتے ہیں نا، پگڑیاں باندھتے ہیں، ان پگڑیوں کے بلوں سے آواز آئے گی، فیضان روافض زندہ باد، فیضان روافض زندہ باد۔ آپ کے لمے لمے سے، لمے سے، رمے سے یہ آوازیں آئیں گی۔ ابھی تو ٹھہرو، ابھی تو ابتدا عشق ہے، اللہ کی مرضی۔ بت ہم کو کہیں کافر، اللہ کی مرضی۔ عجیب بات ہے، ہمیں دجل کا تانا دیتے ہو، دجل تو آپ نے کیا ہے۔ کتنے جھوٹ بولے ہیں آپ اپنی گفتگو میں، اس پر میں ایکسپوز کروں گا فرداً۔ تاہم پہلی بات تو یہ ہے علمی بنیادوں پر، احمد بن حنبل ہی کہتے ہیں کہ ولد جریر، یہ 107 میں پیدا ہوئے اور آپ نے 200 یعنی پورا سال ہضم کر گئے۔ اور پھر ایک قول یہ ہے کہ یعنی 110 میں پیدا ہوئے اور 188 میں ان کا وصال ہوا ہے۔ تو میری جان، اگر میری ذمہ داری ہے کہ یہ میں انقطاع دور کروں، اور میں انشاءاللہ کروں گا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں، وہ آپ کو ایک وہم ہے، ایک خبط ہے، آپ صرف روب ڈالنا جانتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے پلے کچھ نہیں ہے۔ میں آپ کو ویسے مشورہ دوں گا کہ تحقیق کرنی ہو، تحقیق کی دنیا میں آنا ہو، تو آپ کی کراچی میں 2 بندے بیٹھے ہیں، سید شاہ حسین گردیزی دامت برکاتہم العالیہ، جن پر تحقیق ناز کرتی ہے، ان کے پاس جاؤ، یا ایک اور محترم المقام میرے انتہائی خلیق دوست مفتی اعجاز بشیر صاحب ہیں، جنہوں نے شیب ابی طالب میں جامعہ کراچی سے PhD کر کے تکفیری، جو ابو طالب علیہ السلام کی تکفیر کرتے ہیں، ان کے تابوت میں ایک کیل ٹھونک دیا ہے جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی تو ہم نے شروع کیا ہے، جب ہم انشاءاللہ العزیز اپنا سارا کچھ بتائیں گے تو آپ کی سانسیں جو ہیں وہ آپ کو پریشان لگیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کے سامنے آئیں یا نہ آئیں، میں کراچی میں کئی بار آیا ہوں، پھر آؤں گا۔ یہ کون سی ایسی بات ہے کہ آپ ڈرا دھمکا کے جناب والا لوگوں کو تو پاگل بنا سکتے ہیں، تحقیق کے طالب علم کو نہیں۔ تحقیق کا طالب علم میری جان 2 + 2 = 4، نہ 3.25 جانتا ہے، نہ 4.25 جانتا ہے۔ تو میں ضرور آؤں گا اور آپ کے گھر آؤں گا، ہاں، اللہ کے فضل و احسان سے پھر بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ تو آپ میدان میں اگر آ گئے ہیں تو کتاب کا رد لکھیں، راوی نہ پوچھیں۔ 60,000 راوی ہیں،
تو آپ کو تو کئی زندگیاں چاہیے ان روایات ان روات کا مواخذہ کرنے کے لیے۔ 60,000 راوی ہیں جو آپ کی معاجم کے اندر، مسانید کے اندر، مصنفات کے اندر، صحاح کے اندر، کتب تفسیر کے اندر، کتب حدیث کے اندر، کتب سیرت کے اندر، کتب تاریخ کے اندر، وہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے۔ آپ انتظار فرمائیں کس کس راوی۔ ابھی تو آپ یہیں پر پھنس گئے۔ یہ تو قاعدہ ہی کوئی نہیں ہے کہ جناب والا کسی صاحب کتاب نے کوئی کتاب لکھی، اگر صاحب کتاب کو قتیبہ پر اعتماد نہ ہوتا تو کبھی وہ کہتا، اور اگر صرف ان کا معاملہ ہوتا تو شاید ہم خاموش رہ جاتے۔ او بھائی، یہ بھی تو آپ کے محدثین میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، خاتم المحدثین کا ٹائٹل رکھتے ہیں۔ اور ایک اور حوالہ بھی آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آپ نے صرف کتابوں کی تعداد بتائی ہے، ان کے نام بھی آپ کو نہیں آتے۔ یہ ہے اکمال، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، یہ ہے، اس کے اندر بھی یہی بات لکھی ہے حضرت امام قتیبہ سے کے حوالے سے کہ جریر کہتے ہیں کہ وہ حافظ ہیں، مقدم ہیں، لاکنی سمعتہ یشتم معاویۃ اعلانیۃ، یہ نصاً ان کا عقیدہ ہے، نصاً، کہ وہ معاویہ کو اعلانیہ گالیاں نکالا کرتے تھے۔ اب آئیے، احمد بن حنبل کے بارے میں کہا کہ اسحاق بن راہویہ نے کہا کہ اس کی عزت بھی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو میرے خیال میں آپ حواس باختہ ہو چکے ہیں مولانا صاحب۔ دجل اس کو کہتے ہیں جس میں اطمینان نہ ہو۔ ہم نے تو تسلی سے بات کہی ہے نا جی۔ احمد بن حنبل کے نزدیک، احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے تو ان پر جرح کی ہے۔ احمد بن حنبل نے حضرت جریر پر جرح کی ہے۔ وقال احمد بن حنبل لم یکن بذکی، وہ تو ذکی نہیں ہے، اختلط علیہ حدیث اشعث وعاصم الاحول۔ تو بھائی انہوں نے، ان کی تو ایک نرم سے جرح ہے ان پر۔ بہرحال احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے ان سے حدیث نہیں لی، یا لی ہے تو الگ بات ہے۔ یہ سیاستہ میں 700 حدیثیں ہیں، 700 سے زائد حدیثیں، ان سے پوچھ لیجیے کہ کیوں لی ہیں۔ تاہم یہ طے ہے کہ آپ کے دامن میں جواب نہیں، صرف کلکلیانے اور لوگوں کو مخمصے میں ڈالنا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا، اب آپ ذہبی پر آ جائیے یا جتنے بھی رجالی لوگ ہیں ان پر آ جائیے، تو کیا رجالی لوگوں نے ہر وہ شخص جو جرح اور تعدیل میں ایک مسلم اتھارٹی مانا جاتا ہے، اس کا پورا بایو ڈیٹا ہر سطر پہ پیش کیا ہے؟ ایسا کہیں نہیں ہے۔ اس طرح تو پھر صرف یہی کچھ رہے گا علم کے ذخیرے میں، اور کچھ نہیں رہے گا۔ ایک اعتماد ہے اہل علم کی مہارتوں پر، تو آپ کو تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں۔ اور پھر اگر یہ شخص، یعنی خلیلی اور قتیبہ کے درمیان جو 200 سال کا آپ نے فاصلہ بتایا ہے، یہ شخص راوی ہو تو ہم روایت کا اتصال پیش کریں۔ یہ تو راوی نہیں ہے، اللہ کے بندے، یہ تو مؤلف کتاب ہے، آپ کو اتنی سمجھ بھی نہیں۔ اصل میں نا عرفان ابی طالب نے تمہاری مت مار دی ہے، انوار الثقلین نے تمہاری مت مار دی ہے، عصمت زہرا اور قرآن عظیم نے تمہاری مت مار دی ہے، اور اب جو کتاب آئی ہے اس نے تو تمہارے حواس ہی کھو دیے ہیں۔ اور ابھی تک ہم آپ کے حواس پر بہت کچھ اثر انداز ہوگا، آپ کو بڑی صفائیاں دینی پڑیں گی، آپ کو پتہ بھی نہیں آپ کے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ ابھی تک تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو مطبوع ذخائر ہیں، میں نے ان کا جائزہ پیش کرنا ہے، اور موجود ہے اور مرتب ہے، وہ چھپنے کے بالکل قریب ہے، کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنا فیضان حاصل کیا ہے روافض سے۔ تو ہم ابھی تک تو بریلی شریف سے شروع کریں گے، پھر انشاءاللہ رضی آگے بڑھیں گے برِ صغیر کے اندر، اور علماء اہل سنت نے کتنا فیضان حاصل کیا ہے، پھر بریلی مکتبہ فکر کے علماء نے کتنا فیضان حاصل کیا ہے۔ دراصل مہربان، آپ نے بڑی پھکی بیچی ہے، شام کی پھکی بنا کر مدینے کا لیبل لگا کر بیچنے کی بڑی کوشش کی ہے، اور اب نہیں بکے گی، ختم ہو گیا ہے آپ کا دور۔ یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا دور ہے، اور یہ کسی اب مذہبی تشخص کا دور نہیں ہے۔ آپ بر وقت سمجھدار ہو جائیں تو زیادہ اچھا ہوگا، ورنہ آپ کو عوام اہل سنت گلی محلوں میں کھڑا کر کے پوچھے گی کہ تم کیا کرتے رہے ہو، کیا کیا خیانتیں کی ہیں تم نے علم کے اندر۔ تو بہرحال ابھی تو بہت کچھ ہونے والا ہے، یہ ساری چیزیں ترتیب وار آ رہی ہیں۔ ابھی ایک اور میری تحقیق آ رہی ہے، 14,000 سے زائد احادیث آپ کی سیاستہ میں ناسبی روات کی خیرات ہے۔ ہاں جی، ناسبی
رافضی تو اس سے بھی کوئی تھوڑا بہت ہوگا نرم ہوگا، اس کا تو اگر آپ اس کو کافر کہتے ہیں رافضی کو، تو وہ ناسبی تو 3 مرتبہ کافر ہے اصول شرع کے مطابق، میں نے کتاب میں لکھی یہ بات، کیونکہ وہ اہل بیت کا دشمن ہے، اہل بیت کو گالی دیتا ہے۔ ویسے آپ کو کبھی بھی اہل بیت پر غیرت نہیں آئی، یہ آپ کی تاریخ ہے کہ اہل بیت کی حرمتوں کی پامالی پر کبھی آپ کو غیرت نہیں آئی اور نہ ہی آئے گی۔ آپ کے خمیر میں غیرت کا تصور ہی کوئی نہیں ہے، امکان ہی کوئی نہیں ہے۔ جو بندہ یزید کے باپ کے مظالم کو بیان کرے، اس پر تو چڑھ دوڑتے ہوئے جہنم کا کتا ہے، اور جس نے حضرت زہرا کو گالیاں دی ہیں، ننگی گالیاں دی ہیں، کبھی اس پر دھیان نہیں آیا۔ حضرت حسنین کو گالیاں دی ہیں، مولا کائنات کو گالیاں دی ہیں، ایک شعبہ قائم کیا گیا تھا گالیاں دینے کا، کبھی اس پر، چونکہ غیرت ویسے ہی مردہ ہے اور آپ کا دین ویسے ہی اموی ہے، نبوی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ باتیں بڑی کھلے گی۔ ابھی تک میرے خیال میں آپ کی سیوا کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ جو آپ کا سوال ہے یہ انتہائی جاہلانہ سوال ہے، اس کا علم کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ علماء رجال جو ہیں وہ اسی اسلوب پر لکھتے آئے ہیں اور اسی اسلوب پر ہی اعتماد کیا گیا ہے، اور ہزاروں کتابیں ہماری مسلکی جو شناخت ہیں ترجیحات کے تصور میں، ان میں یہی چیزیں چل رہی ہیں۔ تو پہلے ادھیڑو نا ان چیزوں کو، پتہ چلے آپ کو۔ تو ایک مؤلف ہے، مؤلف کی ذمہ داری ہی نہیں، مثلا مشکات شریف ہے، یہ 16 کتب حدیث کا اپنا مجمع ہے، لیکن کسی بھی حدیث کے شروع میں سند نہیں ہے۔ اب کیا کہیں گے کہ اس کی سند نہیں ہے؟ اور سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ آپ اس طرف آپ کی دسترس نہیں، نہ آپ جانا چاہتے ہیں، نہ آپ کا مزاج ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ بر وقت سنبھل جائیں تو بڑا اچھا ہوگا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم نے آئینہ دکھایا تو آپ برا مان جائیں، بت ہم کو کہیں کافر، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ دیانت علمی کا ترازو ہاتھ میں لیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی مسلم چیز ہے اور وہ چلی آ رہی ہے، سلسلہ بسلسلہ چلی آ رہی ہے، اور آپ کی کتابوں میں اس میں شیعہ کتاب تو کوئی نہیں ہے، یہ اہل سنت کے امام ہیں، یہ بھی اہل سنت کے امام ہیں، خلیلی بھی اہل سنت کے امام ہیں، ان کا ٹائٹل بھی یہی ہے۔ انہوں نے تو یہ ان کی ثقافت پر اجماع اپنا اتفاق نقل کیا ہے، اور لالکائی نے میزان الاعتدال کے حوالے سے تو اجماع نقل کیا ہے۔ او بھئی آپ کو ان چیزوں، ان باریکیوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ کسی محقق کے پاس جائیں، زانو تلمذ طے کریں، اور وہاں جا کر ان سے تحقیق کے طریقہ کار پر آئیں، تو آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ سوال بھی جاہلانہ ہے، بحمد اللہ تعالی ہم نے آغاز کر دیا ہے، اور آپ کے تمام سوالات جتنے بھی آپ نے جھوٹ بولے ہیں، ہر ایک جھوٹ کو ایکسپوز کریں گے، ننگا کریں گے، بلکہ پوری ملائیت کو فقیر ننگا کرے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ جو آپ نے امت کا حال کیا ہے، پہلے آپ بیچتے رہے حسام الحرمین کو، دیوبندی علماء کو کافر کہتے رہے، تو جب چونکہ انہوں نے پھر جواب نہیں دیا، وہ سیانے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو سیو کیا، علم پڑھا، پڑھایا، تحقیق، اور علم میں وہ آگے بڑھے، افرادی قوت میں، مالی قوت میں بڑے آگے بڑھے، اور انہوں نے پھر تمہیں ٹھوکا چکی طرح، اچھی طرح، پھر تمہاری شریعت سیدھی ہو گئی۔ پھر وہابیوں پر چڑھ دوڑے، انہوں بھی تمہیں ٹھوکا چنگی طرح، پھر بھی جناب والا آپ کی شریعت سیدھی ہو گئی۔ اب شیعہ، پہلے تمہارا تو میل جوڑ شیعہ کے ساتھ تھا مولویوں کا، اب چونکہ جو سادات اہل سنت ہیں، شیخ الاسلام والمسلمین ریاض شاہ صاحب، حجت الاسلام جناب عرفان شاہ صاحب، شیخ الاسلام سید انور شاہ صاحب، جناب عبد القادر شاہ صاحب، ان پر چڑھ دوڑے ہیں، ان کو رافضیت کا ٹائٹل دے دے کے کیا آپ نے کھٹی کی ہے؟ اپنی اوقات میں رہیں قبلہ تو زیادہ اچھا ہوگا۔ تو آپ ان پر چڑھ دوڑے ہیں کہ ان کو رافضی بنا کے ہم آگے آئیں گے۔ آپ مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں، دین کا تو آپ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر دین کا تعلق ہوتا تو ان بزرگوں کے پاس بیٹھ کر کوئی بات کرتے نا، ہمت ہی نہیں ہے آپ کے بات کرنے کی، تو آپ بہر بہر سے پھوکے پھیر وہ گیدڑوں کی طرح کو کو کرتے رہتے ہیں، کوئی ادھر سے کر رہا ہے، کوئی ادھر سے کر رہا ہے۔ ان کے پاس جاؤ نا، کیوں نہیں جاتے؟ جن سے آپ کو شکوہ ہے، جن کی خدمات ہیں اہل سنت کی بقا کے لیے، جن کی قربانیاں ہیں اہل سنت کے لیے، ان کو یہ وہی بات ہے، وہ تو ہم کو کہیں کافر، اللہ کی مرضی ہے، تو ان سے بات کریں مہربان۔ آئیے، دعوت دیتا ہوں میں انشاءاللہ العزیز، ایسا کوئی بات نہیں ہے، تو ہم تو بھاگنے والے نہیں ہیں، کھڑے ہیں میدان میں، دلیل کا احترام کرتے ہیں، لیکن دلیل سے آپ لوگ آشنا ہی نہیں ہیں۔ کیا جھوٹ بولا ہے
ایک 400 سال بعد ایک مؤلف کتاب تالیف کر رہا ہے، وہ ایک اعتماد کو سامنے لا رہا ہے، پھر اس پر مجھ پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ درمیان میں اتصال پیدا کروں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ اتصال کی ذمہ داری ان کی ہے، ان کی ہے۔ میں نے تو آپ کی کتابوں کا حوالہ دیا ہے، آپ کا شیشہ آپ کے سامنے کیا ہے، لہذا اس شیشے میں دیکھ کر خود کو پھر آگے بڑھو۔ جو خد و خال میں جھریاں ہیں نا، ذرا انہیں صاف کرو۔ انشاءاللہ العزیز گفتگو ضرور ہوگی، کراچی ضرور آؤں گا۔ باقی میرے پاس یہ بھی ریکارڈ ہے کہ آپ کے بڑے بڑے جبہ و دستار کے دنی جو ہیں وہ آج بھی اسی خیرات پر پل رہے ہیں، اندر کھاتے رسیدے بھی میرے پاس موجود ہیں، فلمیں بھی موجود ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا ریکارڈ بھی موجود ہے، ان سے خیرات لینے کا بھی موجود ہے۔ تم شیعوں سے روافض سے دین لے لیتے ہو، دین کی خیرات لے لیتے ہو، تو اگر ہم کہیں چلے گئے ہیں تو آپ کو اس بات پر تکلیف ہو گئی ہے۔ اگر روافض سے دین لینا جائز ہے تو ان کو دین دینا بھی جائز ہے۔ ہماری تحریریں پڑھیں، تقریریں سنیں، آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے کیا کہا ہے۔ آپ کے اندر اتنا شعور ہی نہیں ہے اور نہ ہی حوصلہ ہے کہ آپ حقائق کا سامنا کر پائیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر میں مزید جواب پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔